علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تیسرے بندے کا اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹو پی کے اندر سے مختلف لوگ جو پیمنٹس کا تبادلہ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس اسکیم کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں۔ کوشش کیجیے گا میری بات کو سمجھنے کی، اور میں حل بتا رہا ہوں۔ ہر دوسرا بندہ یہاں جو عزت رکھتا ہے، جو حلال کھاتا ہے، وہ پریشان ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی فراڈیا بندہ، کوئی نہ کوئی چیٹر بندہ اس بندے کو ٹکر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو اسکیم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پی ٹو پی کے ذریعے جو لوگ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لائک پی ٹو پی ہوتا ہے کیا؟ میں سب سے پہلے اپنے بگنرز دوستوں کو یہ بتا دوں کہ پی ٹو پی بولتے ہیں پرسن ٹو پرسن ڈیلز کو۔ یہ زیادہ تر کرپٹو کی جو ایکسچینج ہیں لائک بائنانس وغیرہ ہو گیا، ان کے اندر لوگ ایک دوسرے کا یو ایس ڈی ٹی وغیرہ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ویسے تو فراڈ ہوتا نہیں ہے، اگر آپ کو پیمنٹ نہیں ملی یا آپ کو پیمنٹ ملی اور آپ نے نہیں سینڈ کی تو اس کے اندر تو پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر میری اور آپ کی ڈیل ہوگی پی ٹو پی کے پلیٹ فارم پہ، میں نے آپ کو ₹1,00,000 سینڈ کر دیا، آپ نے ₹1,00,000 کی یو ایس ڈی ٹی پیمنٹ کو کنفرم کرنے کے بعد مجھے سینڈ کر دیے، ڈیل ختم ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے کمپلین کروا دینی ہے، میں نے آپ کو ₹1,00,000 سینڈ کیا، آپ نے یو ایس ڈی ٹی دے دی تھی، یو ایس ڈی ٹی میں نے یوز کر لی اور میں آپ کے خلاف کمپلین کر دوں گا کہ مجھ سے غلطی سے پیمنٹ اس بندے کے اکاؤنٹ میں ہو گئی ہے، تو یہ پیمنٹ ریورس ہونی چاہیے۔ اب نئے پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا اور بینک آپ سے پوچھے گا۔ پہلے 5 7 8 دن تو آپ کے بینک مینیجر کو بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اکاؤنٹ بلاک کیوں ہوا، لیکن جب تک آپ کو پتہ چلے گا تو وہ بولیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے اس بندے کو جو پیمنٹ کی تھی، پیمنٹ آئی ہے، وہ کیوں آئی ہے۔ تو اب لازمی سی بات ہے آپ بتا نہیں سکیں گے، تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہو جائیں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ڈٹ جائیں کہ یہ جو پیمنٹ ہے یہ میں نے اس بندے کے اس وے کے اندر لی ہے، تو اس کے اندر تو آپ کو پیمنٹ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ایک اور وے یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو پیمنٹس ہے وہ میری نہیں ہے، یہ کسی نے غلطی سے کی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ اس بندے کو ریورس ہو جاتی ہے اور آپ کو جو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 کی جو آپ نے یو ایس ڈی ٹی دی تھی وہ پھنس جاتے ہیں، وہ اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ چکر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ تو بلاک ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی دنیا ایسی ہے وہ بولتے ہیں یار ہمارے اکاؤنٹس کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ تھا، تو ایسے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ₹1,00,000 کی پھکی صحیح لیکن اکاؤنٹس تو اوپن ہوں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی بندے کو پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کمپلین یہ کرتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے غلطی سے پیمنٹ سینڈ کی۔ اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اکاؤنٹ بلاک ہوتے ہیں ہو جائیں، وہ بندہ آپ سے پیسے نہیں لے سکتا اس وقت تک جس وقت تک آپ یہ نہیں خود بولتے کہ یہ پیمنٹ اس بندے کی آئی ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کس کی ہے اور یہ پیمنٹ بے شک میری طرف سے ریورس ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کبھی بھی پی ٹو پی کرنی ہے، پہلی بات یہ کریں نہیں، ان دنوں کے اندر تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کرپٹو وغیرہ پہ کام کرنا ہی ہے تو تھوڑا سا لیگل وے کے اوپر کام کریں، ان سے بچیں۔ لیکن بہرحال فار ایگزامپل آپ لوگوں کا یہ سین ہے کہ آپ پی ٹی پی سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اس بندے سے اسکرین شاٹ لینا ہے، جو اسکرین شاٹ لیں گے وہ آپ نے سیو کر لینا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو تو اس بندے کو بولیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ میں بدتمیزی کے لفظ اس وجہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ سمجھ آ سکے۔ میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو بے شک آپ مجھ سے بھی کسی بھی ٹائم کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہو۔ ویسے بھی ہر دوسرے دن کئی لوگوں کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے بینک کے اندر جا کر ان کو بولنا ہے کہ بھائی اس بندے نے جو پیمنٹ کی تھی اس میں آپ نے یہ نہیں بولنا کہ آپ نے یو ایس ڈی ٹی کے اندر سے پیمنٹ کی تھی۔ یہ چیز ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اگر آپ بولیں گے کہ بھائی میں نے اس بندے کو یو ایس ڈی ٹی دیے تھے تو آپ بھی پھنس جائیں گے، آپ کا پیمنٹ ریلیز نہیں ہوگی، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات ثابت آپ نے یہ نہیں کرنی کہ یہ پیمنٹ آپ نے کس مد میں لی ہے، ثابت یہ چیز کرنی ہوتی ہے کہ یہ پیمنٹ اس نے غلطی سے کی ہے یا آپ نے کیا ہے۔ اب جب سب سے پہلے آپ اسکرین شاٹ جا کر بینک والوں کو بولیں گے کہ بھائی اس بندے نے مجھے پیمنٹ دی تھی، اس کے اندر بے شک آپ کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ آن لائن بول سکتے ہیں، آپ بولیں کہ ہماری ایک شاپ تھی، اس شاپ کے اندر ایک بندہ آیا تھا، اس کا جیسے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک بل بنا دیتے ہیں، تو آپ ایک ہلکا سا کسی بھی دکاندار سے بل بنوائیں اسی ڈیٹ کا اور وہ اسکرین شاٹ ساتھ میں لگا کر بینک والوں کو دیں اور بولیں کہ بھیا یہ جو پیمنٹ ہے یہ پیمنٹ میں نے اس بندے نے غلطی سے نہیں سینڈ کی بلکہ غلطی سے زیادہ یہ پیمنٹ مجھ سے آئی۔ اگر اس بندے نے غلطی سے پیمنٹ سینڈ کی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس کیسے آیا؟ سمپل سی بات ہے، بس آپ کا یہ اسکرین شاٹ جو آپ دیں گے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی۔ آپ کے 2-4 دن لگیں گے، بینک والوں کو ہیلپ لائن پہ
گالیاں دینا شروع کر دیں، ان کو برا بولنا شروع کر دیں، بینک مینیجر کے پاس جا کر بولیں کہ بھائی پیمنٹ غلطی سے اس بندے کی نہیں آئی. ہاں یہ تھوڑا سا آپ کو نا اسکپ کرنا پڑے گا P2P. اس کے اندر سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں قانونی وے بتا رہا ہوں. مزید آپ اپنے کسی بھی جو آپ کا وکیل ہے یا لیگل ایڈوائزر اس سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو پیمنٹ ہے یہ اس نے مجھے اس مد میں کیا اور یہ اسکرین شاٹ ہے، پیمنٹ غلطی سے نہیں ہوئی. جب آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ اسکرین شاٹ ہے، تو جیسے ہی آپ کو اسکرین شاٹ جائے گا نا جو اس نے آپ کو سینڈ کیا ہوا تھا، اسی ٹائم آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے. اور دوسری چیز کہ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو طاقت دی ہے تو اس بندے کے خلاف ایکشن لیں، اس کو پکڑوائیں. اس کو ہر انسان یہاں کیا چلتا ہے، یہاں کے اوپر سفارش وغیرہ چلتی ہے تو آپ اس کے اوپر کیس کر لیں، آپ اس کو رگڑا دیں تاکہ سارا کسی بھی غریب بندے کے ہتھے یہ کام نہ کر سکے. تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا جب 30-40-50 ہزار روپے کی پیمنٹ ہوتی ہے تو جب وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سے پیمنٹ غلطی سے ہو گئی، تو ان کو چونکہ سمجھانے والا اتنا بندہ ہوتا کوئی نہیں ہے، تو وہ بولتے ہیں چلیں یار جان چھوڑیں. 30-40 ہزار روپے کے پیچھے اپنے سارے بینک اکاؤنٹس بلاک کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پیمنٹ ان کو واپس کر دیتے ہیں. اور وہ اسکیمر جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو ایک طاقت مل جاتی ہے کہ میں نے دوبارہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام اچھا ہے. بہرحال اگر آپ لوگ اسکیم کرتے ہیں تو دیکھیں یہ دنیا عارضی ہے، اس کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے. جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو کل کے صحت مند تھے وہ آج مریض ہیں، بستر پہ پڑی ہوئی ہیں. اور ان لوگوں کو اپنے فالج کسی کو ہوا پڑا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، وہ لوگ شاید اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتے. شاید میں اور آپ آج ہم لوگ صحت کے اندر ہیں، غرور کے اندر ہیں، اور ہم لوگ اپنے عقل کے اندر ہیں، ہم لوگ اپنے پیسے کے اوپر ہیں، ہم لوگ اپنے عروج کے اوپر ہیں. تو کل کا جو عمران خان تھا آج جیل میں ہے، جو کل کا نواز شریف جیل میں تھا وہ آج ادھر ہے. تو کل جو آج عمران خان جیل میں ہے وہ کل ہو سکتا ہے باہر ہو، جو آج نواز شریف باہر ہے وہ کل جیل میں ہو. تو یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا. جو آج ہم عروج پہ ہیں وہ کل کے زوال کا شکار ہوں، جو آج کے زوال کا شکار ہیں وہ عروج پہ ہوں. ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جس کے ساتھ چیٹنگ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو. کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو فری میں ہے، میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. خالق کائنات کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.